اس سے پہلے میں ایک عظیم الشان شاعر اسلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ مخدوم سمنا کا ایک فیض جلیل علامہ شاہد رضا خان صاحب مد ظلہ العالی کی زبانی آپ سماعت فرما رہے تھے، اور دوسرا فیض جلیل منا خلیل کی زبانی سماعت فرمائیں گے۔ فیض نے اپنا انداز بدل دیا، فیض ایک ہی ہے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں۔ وہ نثر کی صورت تھی اور یہ نظم کی صورت ہوگی۔ شاعر اسلام جو آپ کے سامنے آنے والے ہیں، بغیر کسی مبالغے کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ان کے اوپر بالخصوص خانوادہ اشرفیہ کا کرم عظیم ہے کہ یہ ہندوستان کے شہروں کے اندر بھی اسی طرح سے شہرت یافتہ ہیں جس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پر شہرت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ رامپور کی سرزمین کے اوپر بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام تشریف فرما ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سرزمین کے اولیاء کرام نے بھی گویا چپکے سے یہ کہہ دیا ہو کہ تیرا فیض کچھوچا کی سرزمین سے آئے گا۔ آتے ہیں آپ کے سامنے اپنے زمانے کے مشہور شاعر اسلام حضرت مولانا محمد خلیل اطہر صاحب اشرفی مد ظلہ العالی، مرید حضور شیخ الاسلام مد ظلہ العالی۔ باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، مرکز فیض روحانی حضور شیخ الاسلام، سامعین کرام، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے دلوں میں عشق آل رسول بھرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چند شعر بارگاہ رسالت مآب میں نعت پاک کے پیش کروں گا، اور ایک بحیثیت شاعر یا بحیثیت ناظم ایک خدمتی کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چونکہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب یہ محدث اعظم مشن جس طریقے سے رواں دواں ہے، اور وہ 3 بزرگوں کے عرس جو ایک ساتھ یہ منائے جاتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ کم از کم جہاں نثر میں خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے وہاں منظوم طریقے سے بھی ان اولیاء اکرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو۔ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارے علماء اور یہاں شعراء حضرات اور نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج تک منقبتیں آپ نے جب بھی سماعت فرمائی ہوں گی تو منقبت کسی ایک بزرگ کی ہی شان میں کہی جاتی ہے، وہ چاہے حضور اشرف مخدوم سمنا ہوں یا دوسرے بزرگان دین ہوں۔ جب بھی کوئی شاعر لکھتا ہے تو مد نظر سامنے ایک بزرگ ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور شیخ الاسلام کی سب سے بڑی نوازش اور کرم ہے کہ آج پہلی بار زندگی میں ایک ایسی منقبت لکھنے کا موقع نصیب ہوا کہ 3 بزرگوں کے مناقب ایک ہی ساتھ عرض کیے جا رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ حضرات کے اب یہ کس طرح محفوظ کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی عقیدت و محبت کے اعتبار سے ایک ایک مصرے کو ہر بزرگ کے لیے پیش کیا ہے اور پھر پورا ایک بند کہا ہے، لہذا آپ مختصر طور پر میں وہ بھی پیش کروں گا۔ اس سے پہلے معمول کے مطابق قطع سماعت فرمائیں، اور جو ہماری بے چینی کے ساتھ نعت پاک کی جو فرمائش ہے وہ نعت پاک تو میں بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ تمنائیں کچھ اور بھی ہیں، لہذا دوسری تمنا اور ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے جھوم کر آپ حضرات بسط ادب و احترام درود و پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ
علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ اس امت آسی کے غم خوار چلے آؤ مختار دو عالم ہو مختار چلے آؤ مختار دو عالم ہو مختار چلے آؤ مدت سے تمنا تھی تشریف وہ لائیں گے مدت سے تمنا تھی تشریف وہ لائیں گے لو بزم سجالی ہے سرکار چلے آؤ لو بزم سجالی ہے سرکار چلے آؤ اس امت آسی کے مختار چلے آؤ اور یہ قطع بھی سماعت فرما لیں کہ وابستہ دامان رسول مدنی ہیں وابستہ دامان رسول مدنی ہیں ہم بھی تو غلام در شاہ قرانی ہیں ہم بھی تو غلام در شاہ قرانی ہیں اے نسبت اشرف تیرے اس اعزاز کے قربان اے نسبت اشرف تیرے اس اعزاز کے قربان ہم پنجتنی 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 ہیں ہم پنجتنی 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 ہیں آپ سب حضرات بھی مل کر پڑھ دیجئے ہم پنجتنی 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 ہیں اس بات اشرف تیرے اس اعزاز کے قربان ہم پنجتنی 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 ہیں ہم پنجتنی 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 ہیں وابستہ دامان رسول مدنی ہیں وابستہ دامان رسول مدنی ہیں اور یہ نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیں خصوصی توجہ چاہوں گا اپنے تمام علماء کرام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تمنا ہے بصد آداب یہ ایک بار ہو جائے. یہ تیسری تمنا حضور توجہ چاہوں گا. تمنا ہے بصد آداب یہ ایک بار ہو جائے. تمنا ہے بصد آداب یہ ایک بار ہو جائے. مدینے جاؤں آقا کا وہی دیدار ہو جائے. تمنا ہے شعر سنیے. مدینے جاؤں آقا کا وہی دیدار ہو جائے. تمنا ہے بصد آداب یہ ایک بار ہو جائے. اور شعر سماعت فرمائے حضور توجہ چاہوں گا. اگر تشریف لے آئیں وہ میرے خانہ دل میں, اگر تشریف لے آئیں وہ میرے خانہ دل میں یہ ویرانہ بھی ایک پل کے لیے گلزار ہو جائے. تمنا ہے بصد آداب یہ ایک بار. تمنا ہے اگر تشریف لے آئے وہ میرے خانہ دل میں یہ ویرانہ بھی ایک پل کے لیے گلزار ہو جائے. تمنا ہے بصد آداب ایک بار ہو جائے. نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا. جملہ فرمان. نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا. زمانہ لاکھ چاہے در پہ آزار ہو جائے. تمنا ہے بصد آداب ایک بار ہو جائے. تمنا ہے بصد آداب ایک بار ہو جائے. حضور توجہ چاہوں گا اور میں اپنے علماء کی خاص توجہ چاہوں گا. آپ نے ایک مسجد کا نام سنا ہوگا, قرآن کریم میں بھی ذکر ہے, مسجد زرار. تو قافیے کے اعتبار سے وہ نام تو اس میں نہیں آ سکتا, لیکن ضرر کی جمع ضرار ہے, نقصان پہنچانے والا. اور یہ قافیے, اس قافیے کو حضور کس طرح نبھایا ہے اس ضرار کو ملادہ فرمائیں. آج بڑے آسانی کے ساتھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مسجدوں میں صرف نماز رہ جائے, عظمت رسول بھی چلی جائے, چاہے عظمت آل رسول بھی چلی جائے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضور ملادہ فرمائیں کہ ثنائے پنجتن سے ہے بقائے مسجد و منبر. تاریخ
تاریخ پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ تاریخ پیش کریے. ثنائے پنجتن سے ہے بقائے مسجد و منبر وگرنہ صرف مسجد زرار ہو جائے تمنا ہے بسد آداب. شکریہ. ثنائے پنجتن سے ہے بقائے مسجد و منبر وگرنہ صرف مسجد خانہ زرار ہو جائے تمنا ہے بسد آداب ایک بار ہو جائے. اور ایک میں نے دعا کی ہے, اس کو آپ بھی آمین کہیے گا, قبول فرمائے پروردگار عالم. اور تاریخ والے جانتے ہیں کہ مختار کون تھا. زمانہ بر سرے پیکار ہے آل محمد سے. حضور مرادہ فرمائیں. زمانہ بر سرے پیکار ہے آل محمد سے الہی دوسرا پیدا کوئی مختار ہو جائے. الہی دوسرا پیدا کوئی مختار ہو جائے تمنا ہے بسد آداب ایک بار ہو جائے. ایک بہت بڑا طوفان اٹھا تھا گجرات ہی کی سرزمین سے, حضرت مولا علی کے سیادت کا انکار. ملادہ فرمائے حضور کہ اگر منکر ہے کوئی شیر یزداں کی سیادت کا, اگر منکر ہے کوئی شیر یزداں کی سیادت کا تو قیامت میں وہ دوزخ کے لیے تیار ہو جائے تمنا ہے. اگر منکر ہے کوئی شیر یزداں کی سیادت کا تو قیامت میں وہ دوزخ کے لیے تیار ہو جائے تمنا ہے بسد آداب ایک بار ہو جائے تمنا ہے. سمجھ لیجئے برادر فرمائیں برادران وابستگان سلسلہ اشرفیہ کہ سمجھ لیجئے یہ ابلیس لعین کی ہی علامت ہے. سمجھ لیجئے یہ ابلیس لعین کی ہی علامت ہے. بیان ہو نور والوں کا تو دل بیزار ہو جائے. بیان ہو تمنا ہے بسد آداب زندہ باد زندہ باد زندہ باد
بیزار ہو جائے تمن. اور انشاءاللہ بھائی معذرت کے ساتھ انشاءاللہ ابھی تو محفلوں میں بھی شرکت کرنا ہے. اس نعت پاک کے بھی باقی اشعار کسی محفل نعت میں پیش کیے جائیں گے. مقطع سماعت فرمائیے اور اس کے بعد 2-3 شعر عرس کے اس بارگاہ میں بارگاہ مخدومی میں مقطع سماعت فرمائیں کہ خلیل اشرفی کے شیخ کی یہ بھی فضیلت ہے. خلیل اشرفی کے شیخ کی یہ بھی فضیلت ہے جو ان کو دیکھ لے سرکار کا دیدار ہو جائے. جو ان کو تمن خلیل خلیل اشرفی کے شیخ کی یہ بھی فضیلت ہے. مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں, حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں. خلیل اشرفی کے شیخ کی یہ بھی فضیلت ہے جو ان کو دیکھ لے سرکار کا دیدار ہو جائے. جو ان کو دیکھ لے سرکار کا دیدار ہو جائے. تمنا ہے بس ادا وہ ایک بار ہو جائے. تمنا ہے بس ادا وہ ایک بار. حضور بیسی کے ساتھ چند شعر اس عرس کے اس موقع پر جو ضروری مل کر درود مبارک پڑھ لیں باباد بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اشرف سیمنان شاہ وبلا گاہے اولیاء. ایک مصرع ایک بزرگ کی شان میں. اشرف سیمنان شاہ قبلہ گاہے اولیاء اور صاحب لطف و کرم سر چشمہ جود و سخا. صاحب جود و کرم سر چشمہ جود و سخا. اہل حق اہل وفا اہل سنن کے مقتدا. اہل حق اہل وفا اہل سنن کے مقتدا. نور حق خلق پیمبر سیرت شمس الضحی. اشرف سیمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اشرف سیمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اشرف سیمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اور ایک بزرگ ایک مصرع ملادہ فرمائے حضور کہ کوئی لا خوف علیہم کی ہنسی تفسیر ہے. کوئی لا خوف علیہم کی ہنسی تفسیر ہے. اور ولا ہم یحزنون الویوں کی تقدیر ہے.
اور ولا ہوں یحزنون علویوں کی تقدیر ہے. یہ اشداء علی الکفار کی تاثیر ہے. یہ اشداء علی الکفار کی تاثیر ہے. اس دیار ہند میں، اس دیار غیر میں بھی گونجتی ہے یہ صدا. اشرف سمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اشرف سمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اور اشرف سمنا حکومت یہ عدالت آپ کی. بد ملادہ فرمائیں حضرات. اشرف سمنا حکومت یہ عدالت آپ کی. شاہ وجیہ الدین دیکھی ہے کرامت آپ کی. شاہ وجیہ الدین دیکھی ہے کرامت آپ کی. اے امام اہل سنت ہے یہ عظمت آپ کی. اے امام اہل سنت ہے یہ عظمت آپ کی. ہند سے برطانیہ تک، ہند سے برطانیہ تک فیض کا ہے سلسلہ. اشرف سمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. یہ محدث اعظم، ہاں حضور ملادہ فرمائیں. آج جس کی شرکت ہے لہذا ایک مصرے میں ملادہ فرما لیں کہ جس طرف بھی دیکھیے فیض شہ مختار ہے. جس طرف بھی دیکھیے فیض شہ مختار ہے. جلوے مدنی سے ساری بزم پر انوار ہے. جلوے مدنی سے ساری بزم پر انوار ہے. یہ منور آپ کی تنویر سے دربار ہے. ارے یہ منور آپ کی تنویر سے دربار ہے. ان کے چہروں سے جھلکتا ہے جمال اولیاء. اشرف سمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اشرف سمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اور حضرت یحییٰ ابو البرکات کے نور نظر. سبحان اللہ. حضرت یحییٰ ابو البرکات کے نور نظر. اور یہ احمد شاہ وجیہ الدین کے لخت جگر. اور یہ احمد شاہ وجیہ الدین کے لخت جگر. کوئی نسبت کا ہے شاہد علم کا کوئی قمر. کوئی نسبت کا ہے شاہد علم کا کوئی قمر. خادمانی حضرت مدنی کی ہے یہ التجا. اشرف سمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اور یہ محدث اعظم
ہندوستان کا ہے مشن. ملاحظہ فرمائے حضور خاص طور پر یہ محدث اعظم ہندوستان کا ہے مشن. ارے ایک ہوں سنی مسلمان اور اہل پنجتن. ایک ہوں سنی مسلمان اور اہل پنجتن. حشر تک بھولے پھلے یہ اہل سنت کا چمن. حشر تک بھولے پھلے یہ اہل سنت کا چمن. یہ خلیل اشرفی ہر اشرفی کی ہے صدا. اشرف سیمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اور حاضر عرس مبارک ہیں شعیب بوالحسن. آسس عرس مبارک ہیں شعیب بوالحسن. احسن العلماء ظفر اقبال روح انجمن. احسن العلماء ظفر اقبال روح انجمن. ہو مبارک عرس کا فیضان یہ اہل مشن. ہو مبارک عرس کا فیضان یہ اہل مشن. حشر تک سب حشر تک ان کو کریں گے یاد سب اہل وفا. اشرف سیمنا وجیہ الدین شاہ احمد رضا. اشرف سیمنا وجیہ. السلام علیکم.